ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاتعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بنا کسی مبالغہ کے شیوخ کی موجودگی میں بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ضرور سیکھا ہے اور ابھی تک اسی حال میں ہے، تو مجھے امید ہے کہ شیخ میری اس جسارت پر درگزر فرمائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے، میں تو پہلے ٹائم بتا دیتا ہوں، آج تقریباً 35 سے 40 منٹ ہیں جو میں نے آپ سے گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے، اور ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بس اسی کو ہم نے سمجھنے، میں نے خود بھی اور آپ احباب نے بھی تھوڑی سی توجہ بھی کی تو انشاءاللہ بات آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں ہم نے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دی، یہ آپ کا گاؤں جو اب بڑا ہو گیا، آپ کی مسجد بھی بڑی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے، اور ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جب میں یہاں پہ تھا اور بالکل گلیوں میں بھاگتا تھا میں، تو مسجد میں بزرگوں اور لیکن اب اللہ کا شکر ہے نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو ایک اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ایک افسوس ہے، چاہے آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ناراض ہو رہا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ بھی جائے کہ شاید میں آپ سے نالاں ہو رہا ہوں۔ مقصد حیات آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، مشن نبوی کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا، اور اس کے لیے جتنا ہو سکتا آپ کوشش کرتے اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو منبر اور محراب کا جو مشن ہے یہ اتنا بڑا ہے۔ میں ایک روایت تو اکثر ہی ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہو اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، اور امام صاحب کے سامنے جو صفیں ہیں ان صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر ایک بندہ ایسی حرکت کرے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لغو فضول قسم کی کوئی حرکت کرے جسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا بندہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں آیا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اگر اس نے اس کو کہا نا کہ آپ ایسا نہ کریں
تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو اس کے بھی اجر میں کمی ہو جائے گی۔ یہ روایت تو اسی طرح ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنا اہم اللہ تعالیٰ نے جو مقام علماء کو دیا ہے اور اس منبر کو دیا ہے، اور کہ اگر وہاں پر بات ہو رہی ہو تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی گفتگو کے دوران کسی دوسرے کو کسی لغو کام سے روک بھی لے۔ حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے کہ ہم مسلمانوں کو حسب استطاعت کرنا چاہیے، لیکن منبر کا اتنا احترام ہے اور دین کی آواز اٹھانے والے کا اتنا احترام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سامنے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں صرف آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ مشن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اٹھے تھے، اس مشن کو لے کر آج بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر وہ بڑی سے بڑی بھی کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو، جس میں تبلیغ کا وہ پہلو ہے، جس میں دین کے نظام کی بات کی جاتی ہے، دین کے دستور کی بات کی جاتی ہے، دین کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے، اس کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں کسی تذبذب کا شکار نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد پر، جس مشن پر کام کرتے رہے، آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں بالکل روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میرا مشن ادھورا ہے اور میرے مشن میں کوئی لوگوں کو راستے ڈھونڈنے پڑیں گے اور اسے سہارے ڈھونڈنے پڑیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں ایسی روشنی پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس راستے پر میں اس امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ جو مشن تھا، وہ دین اور وہ راستہ صراط مستقیم، اس کی رات بھی تمہارے دن سے زیادہ روشن ہے جس کے اوپر چلنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے، اگر گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور ایک روایت میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ تو ہمیں تو اس مشن کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور جو پھر آپ کو لذت آئے گی، پھر جو آپ کو سکون نماز میں آئے گا، پھر آپ کو جو حج کرنے میں لذت آئے گی، پھر آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے میں جو لذت محسوس ہوگی، وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ صرف عبادت کو عبادت کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو تربیت سے گزار کر مشن تک لے کر آئیں۔ میں ہمیشہ اپنی تقاریر میں، نصیحتوں میں، دروس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ساری زندگی ابو بکر نہیں رہے، وہ کسی صداقت کے درجے پر بھی پہنچے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کے منصب تک بھی پہنچے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی حیا کا پیکر کہا گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت کے بھی کا تمغہ ملا۔ یہ سارے لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو تربیت سے گزار کر مشن تک لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر اس حال میں ساتھ دیا، جب حالات بہت اچھے تھے تب بھی ساتھ دیا، جب حالات بہت اچھے نہیں تھے تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے۔ اور اگر آج تم دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پہ کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ساری مدد آپ پر ہوگی۔ ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سنا رہا ہوں۔ ہم تو بڑی بات کر رہا ہوں نا، دین کی بات کر رہا ہوں کہ دین کے نفاذ کی اور مشن کی۔ اگر کوئی بندہ صرف مخلصانہ طور پہ ارادہ کر لے تو اس کے اوپر ایک روایت سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے قرض لیا کسی اپنے بھائی سے، دوست سے، اور وعدہ کیا کہ میں تجھے لوٹا دوں گا اتنے دنوں کے بعد۔ حالانکہ یہ واقعہ ہماری اس امت محمدیہ سے پہلے کا ہے، اور سنانے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں پیغام۔ وہ جس نے دیا تھا
وہ اس دن دریا کے کنارے پر چلا گیا، آج میرا دوست آئے گا، میری رقم، امانت، قرض واپس کرے گا۔ وہ کھڑا رہا سارا دن، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ادھر سے کوئی کشتی آئے اور اس کا دوست بھی کشتی سے اترے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری جانب پانی کی لہروں کے دوسری طرف وہ آدمی مخلصانہ طور پر نیک ارادے کے ساتھ وہ ساری رقم لے کے کھڑا ہے۔ اب کشتی آئے تو وہ بیٹھے، اور جب وقت گزرا اس نے سوچا کہ اب کشتی آنے کے امکان کم ہے، تو اس نے وہ لکڑی کے بیچ میں پیسے رکھے۔ فی زمانہ اس زمانے میں جو بھی تھا طریقہ کار، اس نے اس کو اوپر سے باندھا۔ اب مجھے خود بتائیے گا کہ اگر دریا ایسے بہہ رہا ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ دریا کو ایسے مخالف سمت میں کوئی کراس کر کے ایسی کوئی چیز چلی جائے۔ اس نے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر وہ سکے، وہ پیسے، وہ امانت وہاں بہا دی، اور اللہ تعالیٰ سے صرف یہ عرض کر دیا کہ میرا کام اتنا ہی تھا، کشتی آئی نہیں کہ میں کشتی کے اوپر سوار ہوتا، اپنے بھائی کو امانت لوٹا دیتا، سو میں نے پانی میں گرا دی۔ اب تیرا پانی، تیرا امر، تیرا حکم، میری تو صرف نیت اور ارادہ مخلصانہ طور پہ شامل ہے۔ تو دوسرے کنارے پر میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، وہ آدمی سورج ڈھلنے سے قبل لکڑیاں اکٹھی کرتا رہا اور اٹھا کے گھر چلا گیا، اور ایک لکڑی کو جب کھولا تو اس میں اس کو یہ پیغام بھی ملا کہ میں نے تو اللہ کے سپرد یہ کر دی تھی تیری امانت، اگر پہنچ گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ روایت اتنی ہے، لیکن مجھے یہ روایت پڑھ کے اتنا حوصلہ ہوا، ایک انسان اگر صرف یہ نیت کر لے کہ میں امانت کو دیانتداری سے واپس اپنے بھائی کو لوٹانا چاہتا ہوں، ایک بھائی کو، صرف ایک بھائی کو، اور دونوں کا معاملہ بھی ذاتی نوعیت کا ہے، اجتماعی نوعیت کا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی کی لہروں کو بھی اس کی مدد کے لیے رکھا۔ ہم یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دریا کے کنارے پر لے گئے، 12 راستے بن گئے، اور دریا اور سمندر نے بھی اور سارے پانی نے بھی آپ کی مدد کی اللہ کے حکم کے ساتھ، لیکن ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا، ایک آدمی جو شاید نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، وہ پانی کی لہریں تو اس کی بھی مدد کر رہی ہیں، اور اس کی امانت کو اور دوسرے بھائی کی بھی مدد کر رہی ہیں جو دوسرے کنارے پر منتظر تھا کہ میری امانت یہاں لوٹ کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دریا کی لہروں کو بھی ان کی مدد کے لیے جیسے بھی اس نے چاہا اس نے کر لیا۔ میں سوچتا ہوں ذاتی نوعیت کے مسئلے پر بھی اور خالص نیت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اتنی مدد کر دیتا ہے۔ تم جب دین کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، نفاذ کے لیے اور شریعت کے دستور کے لیے آپ جب اس امانت کو اپنی اگلی نسل تک پہنچانے میں مخلصانہ طور پر کھڑے ہو جاؤ، میں پورے یقین سے کہتا ہوں زمین آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ارادہ کرے؟ میں گنہگار بندہ ہوں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ کے قریب بیٹھ کے اور اپنے بزرگوں کی موجودگی میں آج تک ہم نے جو بھی نیت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس نیت کو کسی نہ کسی درجے پر پورا ضرور کر دیا ہے۔ ہماری نیت ہی اتنی نہیں بنتی کہ ہم بھی نفاذ کریں گے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ کا بیٹا بیرون ملک جائے، گیا کہ نہیں گیا؟ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ کی کوئی ایک کنال میں کوٹھی ہونی چاہیے، بنی کہ نہیں بنی؟ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ کا فارم ہاؤس ہونا چاہیے، بنا کہ نہیں بنا؟ آپ کا ارادہ تھا کہ تمہیں کروڑ پتی ہونا چاہیے، تم کروڑ پتی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور تم نے کہا کہ ہمیں یہ تعلیم بہر صورت حاصل کرنی ہے، وہ تعلیم بھی تم نے حاصل کر لی۔ تم نے کہا میرا بیٹا وہاں پڑھنا چاہیے، وہ پڑھنے کی امید جو آپ کو آج تھی کل آپ کا بیٹا وہاں پر موجود ہے۔ جتنے پیسے تم چاہتے تھے، جو تمہارے ارادے تھے، جو تمہاری نیتیں تھی، وہ ساری کی ساری تمہاری پوری ہو گئی۔ خدا کے بندو، اگر تم دین کے نفاذ کی بھی نیت دل سے کر لیتے نا، آج اور جگہ پہ نافذ ہوتا نہ ہوتا، تمہاری چار دیواری تک تو نافذ ہو جاتا نا۔ ہماری نیتوں میں بگاڑ ہے، ہمارے ارادے کمزور ہیں،
ہم صرف صحیح بخاری کی اس حدیث کو اس حد تک لیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، فوری طور پر ذہن، طبیعت، مزاج ہمارا چلا جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ شیخ میں نے صحیح البخاری پڑھی ہے، پیر یعقوب قریشی صاحب جو فیصل آباد والا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جس دن ہم نے یہ روایت پڑھی تو وہ ہم نے تو ویسے ہی جیسے وہ اتنا شعور نہیں تھا، ہم نے کہا کہ باب سے مناسبت نہیں رکھتی، اوپر باب ہے کہ کیفہ بدأ الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہو گئی، اور نیچے حدیث آ رہی ہے انما الاعمال، تو ہم نے تو شیخ صاحب سے ویسے ہی کہہ دیا کہ پیر صاحب یہ کوئی مناسبت تو نہیں لگتی کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا اور انما الاعمال بالنیات۔ مجھے آج تک ان کے الفاظ یاد ہیں، وہ کہتے تھے پورے کلاس کے طالب علموں کو، وہ بچو کہتے تھے پیار سے، کہتے بچو میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، آپ عبارت پڑھیں۔ ہم پڑھتے رہے عبارت، اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا کہ یہ جو سوال آپ نے کیا تھا کہ مناسبت نہیں، مطابقت نہیں ہے باب کی، میں یہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بڑی اس میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے، اور یہ بات آپ کو سوچنا پڑے گی، میں یہ اپنے عنوان سے ہٹ نہیں رہا، لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پیر یعقوب قریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پچھلے 40 سال کے عرصے میں میرے نبی کی نیت میں، میرے نبی کے ارادوں میں، آپ کی تربیت میں، آپ کے اخلاص میں کسی قسم کی کوئی کجروی نہیں ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز کر دیا۔ وحی کا آغاز بھی ہوا جب یہ کہ اللہ کے نبی کی نیت خالص، ارادہ بھی خالص اور تربیت بھی خالص، ہر چیز مخلصانہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم وحی کی ابتدا کریں۔ آپ کے ارادے سے بھی دنیا میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے، لیکن آپ کے ارادے مصمم ہونے چاہیے، مضبوط ارادے ہونے چاہیے، ڈگمگانے والے، کمزور قدموں پر کھڑے ہونے والے، اور صبح اور شام کو بدلنے والے، کہ کوئی صبح مسلمان ہوا شام تک کافر ہو گیا، اس طریقے سے جو ارادے رکھتے ہوں ان کے ارادوں میں کامیابی نہیں ہوتی۔ ارادے مضبوط کر لو۔ میں آپ کو تائید کے طور پہ صحیح مسلم میں سے کتاب الایمان کی ایک روایت اس کو مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں، آپ سب اس کو بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایک بچہ تھا جس کو جادوگر نے جادو سکھایا اور ایک راہب نے اسے دین سکھایا، اور ایک دن راستے میں اس نے لوگوں کا جم غفیر دیکھا، وہ کوئی جم غفیر میں نیسل خوب کوئی ہماری طرح ہی تھا۔ اس نے پوچھا بھلے لوگوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی سامنے کوئی بلا ہے، وہ جو بھی ہے جب تک راستے سے ہٹ نہ جائے ہم گزر نہیں سکتے۔ تو اس نے اسی وقت ہی سوچ لیا، اس کا ارادہ تھا، اس نے کہا یا اللہ تیرا دین سچا ہے اور تو رب سچا ہے، میں صرف پتھر پھینک سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے پتھر کا زیادہ اثر نہ ہو، اور ہم تو اس پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ابابیل کوئی زیادہ زور سے پتھر مار نہیں سکتے تھے، لیکن وہ گرانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا۔ ہمارا تو عقیدہ قرآن سے ہے۔ اس بچے نے اسی وقت کہا میں پتھر مار تو سکتا ہوں نا، یہ کھڑے مجمع ہزاروں کا یہ پتھر مارنے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ قوم ارادہ بھی نہیں کرتی کہ پتھر مار لے، یہ قوم اگلا قدم اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے پتھر مارا، رب تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ پیغام میرے لیے یہ ہے کہ جب تک تم کچھ کرتے نہیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تم پہلی بار اپنا قدم تو اٹھاؤ، اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ، تم کوشش تو کرو، تم ارادہ تو کرو، دیکھنا آج کی رکاوٹیں راستے کی تمہاری ہم دور کریں گے۔ ہمارے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں مخلصانہ طور پہ چلتا ہے ہم اس کے سارے راستے کھول دیتے ہیں، جو ہمارے دین میں کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کے اوپر ہم اس کے راستے کھول دیتے ہیں۔ ساری زندگی تقریروں میں مت گزاریں، ساری زندگی بحث و تبحیث میں مت گزاریں، اپنی نیتوں کو، ارادوں کو یکجان کریں اور خدا کے نظام کے قیام کے لیے بھی کوئی کوشش کریں۔ آج آپ کی 1% کوشش انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا وہ 100% کامیابی کی طرف چلی جائے گی۔ ہم نہیں تو ہماری نسلیں صحیح۔ ہم نے تو مسجدیں تعمیر کی حضرت اس لیے کہ یار مسجد بنا دو۔ میں تو میں مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ میں نے جو پڑھا
وہ دوست کے پاس جاتے تھے, کہتے کنے مرلے تیرا گھر ہے؟ وہ کہتے تھے میرا 5 مرلے دا, میرا 6 مرلے دا, میرا 10 مرلے دا گھر. کہتے چل انج کر, 1 مرلے دا نا ایتھے علامت پا دے اے مسجد ہے. 1 مرلے میں کیا مسجد بنتی ہے؟ کہتے یار تسی نماز پڑھو, بس مختص کر دیو بھئی اے جگہ جڑی ہے نا اے مسجد دی جگہ, بس چھڑ دیو. آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں, گجرانوالہ میں سب سے زیادہ مساجد کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوستوں سے ایک مرلے میں مسجد بنوائی. آج وہ 2 کنال تک وسیع مراکز اور مرکز بنے ہوئے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری آج کی کوشش مجھے آج ملنی چاہیے. ہمارے والد صاحب کے پاس تو موبائل نہیں تھا. ہمارے والد صاحب کے پاس, مجھے خود پتا ہے کہ میرے والد صاحب وہ بیل رکھے ہوئے تھے اور صبح لے کے نکلتے تھے, سارا ہاف ڈے, پورا آدھا دن جو تھا وہ سارا تو وہاں گزر جاتا تھا. لیکن وقت گزرا, چیزیں نہیں آئیں, سب بہتر ہو گیا. میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ آج تمہارے مساجد سب سے بڑا مرکز اسلام کا, اور جہاں سے اٹھنے والی دعوت اور علماء کرام کی محنتیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ ضائع کر دے. صرف آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں, آپ یہ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے. ورنہ صحیح بخاری کی وہ روایت تو میں سنائی دیتا ہوں آپ کو, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, بینما رجل یسوق بقرہ, وہ بیل کو لے کے جا رہا تھا, پتہ نہیں اسے کیا سوچی, وہ بیل کے اوپر بیٹھ گیا. اور جب اوپر بیٹھا تو اس نے کہا میرے اوپر سوار ہو گئے ہو, لم نخلق لہذا, میرے رب نے مجھے اس کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا. وہ بڑا حیران ہوا اور صحابہ کرام بھی حیران ہوئے, اور صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ, گائے نے بیل نے بات کی. آپ نے کہا اس بیل نے یہ بھی کہا انما خلقنا للحرث, میرے رب نے مجھے زمین میں کھیتی باڑی کے لیے, ہل چلانے کے لیے, کنویں سے پانی نکالنے کے لیے پیدا کیا ہے. سواری کے لیے گھوڑے پہ جاؤ, اونٹ پہ جاؤ, گدھے پہ جاؤ, خچر پہ جاؤ, میرے اوپر کہاں سوار ہو گئے؟ میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یار ایک گائے کو, ایک بیل کو پتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ اشرف المخلوقات بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی تک اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں سکے. اپنے مقاصد کو سمجھنے والا کبھی بھی در بدر نہیں گھومتا. اپنے راستوں کا تعین کرنے والا کبھی بھی شکوک و شبہات میں نہیں پڑتا. اسے پتہ ہے مجھے کدھر جانا ہے. تو بات کر رہا تھا, چھوٹے بچے نے پتھر مارا اور راستہ کھل گیا. اور اتنی بات نہیں ہے, اس کو تو بادشاہ کو پتا چلا, بادشاہ نے کہا اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو, اگر یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا اور اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ دیتا. تو اس نے وہاں پہ, اس کے پاس تو نہ فوج تھی نہ پولیس تھی. تمہیں تو بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم تعداد میں بڑے ہیں اور ہم طاقتور ہیں. اس کے پاس تو نہ طاقت تھی اور نہ فوج تھی, تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ پہاڑی پر لے گئے. اس نے کہا یا اللہ تو میری طرف سے کافی ہو جا ان کو جیسے تو چاہتا ہے. مجھے بتاؤ رب کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. رب ان کو, اس کو کافی ہوا, سارے کے سارے گر کے مرے اور یہ اکیلا بچ گیا. واپس آ کے بادشاہ کے چودھری صاحب کے پاس نہیں, وقت حاکم کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. کہتا میں بچ گیا, تیرے سارے مر گئے. تو اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے پہاڑوں والوں سے غلطی ہوئی ہو, ہم ذرا آپ کو پانی میں بھیجتے ہیں. وہ پانی میں بھیج دیا. میں نے کہا نا آپ نیت کر لیں, پہاڑ بھی آپ کا ساتھ دیں گے, فرشتے بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہوائیں بھی آپ کا ساتھ دیں گی, کشتی کے پھٹے بھی آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ کو نیت کرنی پڑے گی, ارادہ کرنا پڑے گا, قدم اٹھانا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. وہ جب گیا بیچ کئی پانی کی لہروں میں, تو انہوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا وہی ارادہ جو پہاڑوں پر تھا وہی دریاؤں میں ہے. یہ نہیں ہے کہ بلندی پہ جائیں ارادہ اور ہو, اور کبھی پستی کی طرف آئیں تو ارادہ اور ہو. یہ ہم سے نہیں ہوتا. وہ رب پہاڑوں کا بھی رب ہے, وہ دریاؤں اور سمندروں کا بھی رب ہے. اگر پہاڑ اس کے کہنے پہ میری مدد کرتے ہیں, یہ دریا اور سمندر بھی میری مدد کرے گا. وہ سارے ڈوب گئے, یہ اکیلا تھا, بچہ تھا, بڑا بھی نہیں تھا. بچ کے واپس آگے کہتا ہے تیرے سارے ڈوب گئے اور میں پھر بچ گیا. اب میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری طرح سمجھاؤں کیسے, آپ کے دل میں یہ بات ڈالوں کیسے کہ بھائی صاحب
آج بھی وہ اللہ ہے، آج بھی وہ رب ہے، آج بھی وہ طاقتوں والا ہے، آج بھی قوتوں والا ہے۔ اس نے بالکل اپنے نبی پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پیارے آپ کو مقصد دے کے بھیجا ہے، بنا مقصد کے تو آپ کی زندگی کا ایک دن بھی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ وہ بات پہنچا دیں لوگوں تک جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا، من ربک، جو رب کی طرف سے آئی۔ اچھا یہاں لوگوں نے دین اپنا بنا لیا ہے، بدعات گھڑ لیتے ہیں، شرک، رسم و رواج، دینی اقدار کو پیچھے چھوڑ کے، برادری ازم کو آگے لا کے اور بدعات کو معاشرے میں پھیلا کے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں، پیارے آپ بھی تبلیغ اسی کی کر سکتے ہیں جو رب کی طرف سے آ رہا ہے، من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے تھے اور آپ نے تبلیغ شروع کر دی اور مشن میں کامیاب ہو گئے؟ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ میں بڑے وثوق سے میں وہ 17 آیات آپ کو پڑھ کے سناتا، لیکن مجھے پتا ہے میرا وقت وہ ختم ہو رہا ہے، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، آپ اگر ہمارے سامنے کہیں آسمان پہ چڑھ جائیں، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور ایک روایت میں آتا ہے، چلے میں اس کی صحت کے بارے میں بات نہیں کرتا، ایک ایسا بھی بندہ تھا جس نے کہا اگر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے اللہ سے ایک رکا لے کر آئیں، اس پہ میرا نام لکھا ہو کہ میں تجھ پر ایمان لاؤں، میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا، اور تمہارے چڑھنے سے بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تم وہاں سے کتاب لاؤ گے اور وہ کتاب ہمیں دکھاؤ گے، ہم اسے چھوئیں گے، پھر سوچیں گے تجھ پہ ایمان لانا ہے کہ نہیں۔ آج تک آپ کو تو یہ بات کسی نے نہیں کی۔ کوئی کھڑا ہو کے کہتا تھا تمہارا تو سونے کا گھر نہیں ہے، تمہارے باغات نہیں ہے، اور کوئی کھڑا ہو کے کہتا تھا یہ قرآن جملہ جملہ کیوں آتا ہے، اگر تم سچے نبی ہو یہ قرآن ایک ہی ٹائم میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا، اگر تم پیغمبر سچے ہو ہمیں یہ بتاؤ 2 بڑی بستیوں میں اور کوئی سردار نہیں تھا جس پہ قرآن نازل ہوتا، آپ پر ہی ہونا تھا۔ ہم تجھے مجنون سمجھتے ہیں، کذاب سمجھتے ہیں، ہم تجھے بے نام و نشان سمجھتے ہیں، ہم تیری توہین کرتے ہیں، تجھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو، فرشتوں کو تو ہمارے سامنے بٹھا نہیں دیتا۔ مشن کے لیے اٹھو گے، رکاوٹیں بنے گی، لیکن اللہ کا نظام دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پیارے اگر آپ نے ہماری اس رسالت کو، نبوت کو، دین کو، دستور کو، نفاذ کو اگر لوگوں تک نہ پہنچایا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حق رسالت ادا نہیں ہوا۔ مسجدوں کا حق ہے، ہم تو طالب علم ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تلوار کا بھی حق تھا، آپ کے دین کا تو حق ہی حق ہے ہم پر۔ ابو دجانہ سے پوچھے جس کو حضور فرما رہے تھے میری تلوار کا کوئی حق ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ان کا تو ہم حق ہی نہیں سمجھتے۔ ہم اس میں بن گئی ہے، اے سی لگا دو، کارپیٹ ڈال دو، رنگ روگن کر دو، ٹائلیں لگا دو، وضو واش روم اچھے بنا دو، یہ ان کا بڑا مقصد ہے۔ ان کا بڑا مقصد تھا کہ دین کے نفاذ کو اپنے معاشرے میں قائم کرنے کی کوئی راہ ہموار کرتے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرکز دیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائیوں سے کہ یہ تو اتنی اجتماعی زندگی ہے مسجد، آپ کو بے شک یہ میں تربیت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی مکتبہ فکر کو دوسرے مکتبہ فکر سے 100 اختلاف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اے سنت تے ایسی عمل نہیں کرنا کیونکہ اے دیتے فلانے فلانے عمل کر دیں۔ اور یقین جانے کہ میرے معاشرے میں کتنے لوگ تو اس لیے سنت پہ عمل نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں اس سنت پہ عمل کرنے سے لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ تم اہل حدیث ہو گئے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا ہو۔ میں سوچتا ہوں جتنے بھی اختلاف ہیں آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے، لیکن آج تک مجھے بتاؤ کبھی یہ اختلاف ہوا آپ کو کہ یار دیوبندیوں کی مسجدوں کا قبلہ اس طرف ہے، ہم قبلہ ادھر نہیں رکھیں گے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی آپ نے کہا کہ اہل حدیث کی مسجد کا قبلہ چونکہ اس طرف ہے تو ہم تو ادھر نہیں رکھیں گے کیونکہ ادھر ان کا قبلہ ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ مسجدیں سب سے بڑی سمت کا تعین کرتی ہے کہ مسلمانوں تمہاری سمت ایک ہی ہے، اور جب تم کھڑے ہو جاتے ہو نماز میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، چلے یورپ میں، مغرب میں، جہاں مرضی کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، کبھی ایسا ہوا آپ کا
کہ یار فلاں لوگ جو ہے نا وہ چونکہ عربی میں نماز پڑھتے ہیں لہذا ہم اپنی زبان میں پڑھیں گے. کبھی ایسا ہوا؟ جب سارے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، انگریزی بولنے والا، پشتو بولنے والا، فارسی بولنے والا، ہندی بولنے والا مسلمان، پنجابی بولنے والا مسلمان پنجابی، سارے کے سارے پنجابی، اور یقین مانے مسجد میں کھڑے ہو کے سارے عربی میں ہی نماز پڑھتے، یا تو تمہاری زبان بھی ایک ہو جاتی. یہ تمہیں پلیٹ فارم ملا ہے، اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے. اگر مسجدوں کی موجودگی میں بھی آپ اپنے معاشرے میں دین کے نفاذ کی کوئی کوشش نہیں کر سکے نا، تو سوائے افسوس کے، ندامت کے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ موقع غنیمت ہے خاص کر کے بزرگوں کے لیے کہ وہ دعا کریں، اور نوجوانوں کے لیے کہ وہ کوشاں رہیں. اور سب سے آخری بات ہے کہ بھائیوں، اور کام تو بڑے ہیں لیکن آپ کے لیے لازمی تھا کہ آپ اپنی تربیت میں متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، زہد اور تقوی سے اپنی زندگی کو مزین کر لیں. آپ جو ہمارے دل کی سیاہی ہے، جس نے لذت نماز کی کھو لی، لذت قرآن مجید کی بھی کھو لی، اور اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. کہ صاحب ایمان بلا ہم جیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو صاحب ایمان ایسے تھے جس راہ سے گزرتے تھے شیطان کو وہ راستہ چھوڑنا پڑتا تھا. وہ تو ایسے صاحب ایمان تھے کہ آسمان سے وہی آتی تھی کہ ہم ان سے راضی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ راضی ہیں. وہ تو ایسے صاحب ایمان تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے 2 صحابی حضور کی بارگاہ سے رات کو لیٹ تاخیر سے باہر نکلے تو سوچ میں پڑ گیا اندھیرا بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو لاٹھی پکڑی تھی اس کے اندر سے روشنی پیدا کر دی. اب ایک صحابی سوچتے ہیں یار روشنی ایک ہے، ہم تو آگے جا کے 2 راستے ہیں، علیحدہ ہو جائیں گے، تو پتہ نہیں روشنی کس کے ساتھ جائے گی. کہتے ہیں ہم جب آگے گئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ ایک روشنی کو بھیجا تاکہ گھر تک جائے. تو صاحب ایمان کہتے ہیں مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال. مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے کہ مجھے بتا ایک حیوان کی زندگی میں اور تیری زندگی میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 35 منٹ ہو گئے میرے حساب سے. اللہ سب کچھ جزائے خیر دے. اتنی محبت سے آپ نے بات سنی. شیخ صاحب سے پھر درخواست کرتا ہوں درگزر فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک.